السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج میں بڑی خوش ہوں کیونکہ میرا جو بجلی والا مسئلہ تھا نا وہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہمارے گھر میں UPS لگ گیا ہے الحمدللہ۔ تو اب سے نہ تو بجلی بند ہوگی نہ نیٹ بند ہوگا، کیونکہ نیٹ کا سارا سسٹم UPS پہ چلا گیا ہے۔ تو اب ہمارا جو وہ لائٹ کا بڑا مسئلہ تھا نا کہ لائٹ آتی نہیں ہے تو میں ایپیسوڈ کیسے لکھوں، تو وہ والا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ اسی لیے میں نے ایک ساتھ دو ناول سٹارٹ کر دیے ہیں۔ فیس بک والا ناول آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جو کہ اب مجھے ریویوز بہت زیادہ اچھے لگے ان کو میں نے الگ کر دیا، ان کو میں اپنے انسٹاگرام پر لگاؤں گی۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ٹائم پہ ایپیسوڈ کیوں نہیں دے پا رہی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو میں نے 11 بجے کا ہی وقت دیا ہوا ہے کہ میں 11 بجے تک سے 12 بجے تک کے بیچ میں ایپیسوڈ پوسٹ کیا کروں گی، لیکن لیٹ کیوں؟ تو گائز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے جو نیچے والا ہمارے سے جو نیچے والا فلور ہے اس میں وہ $1 شاپ ہے، تو اتنے لوگ آتے ہیں نا وہاں پہ کہ دوپہر میں تو لکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لکھ تو میں ٹائم پہ لیتی ہوں لیکن جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا وہ ایک دم ناممکن ہو جاتی ہے، میں کر ہی نہیں پاتی۔ تو یہ میرا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ اس مسئلے کا میں کوئی حل نہیں نکال سکتی۔ یہ قدرتی مسئلہ آپ لوگ سمجھ لیں، ایک مسئلے کا حل نکلا ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ابھی یہ $1 شاپ بند ہوئی ہے اور سڑک پر اب بھی لوگ پاگلوں کی طرح، میں سوچتی ہوں اتنی رات کے لوگوں کو کیا کام ہے، اتنی رات کے تو سکون سے بیٹھو یار، خود سکون سے بیٹھو، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو، لیکن نہیں، ہمارے سڑک پہ مسلسل گاڑیاں چل رہی ہیں اور چلے جا رہی ہیں۔ خیر اب نہ میں مزید باتیں نہیں کرتی بلکہ اب میں آج آپ کو ایپیسوڈ سناتی ہوں۔ ایپیسوڈ شارٹ کیوں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو ایپیسوڈ شارٹ ہوتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو شارٹ کیوں لگتی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میں ڈیلی ایپیسوڈ دوں گی تو میں اتنا ہی دوں گی جتنا میں لکھ پاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی اگر آپ کو لانگ ایپیسوڈ چاہیے تو ایسا کرتے ہیں کہ جو میں ویک میں آپ کو 6 سے 7 قسطیں دیتی ہوں وہ میں کمپائن کر کے ایک ہی ایپیسوڈ میں دے دیتی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی ایپیسوڈ بنے گی تو سب لوگوں نے سکون سے اس کو ریڈ کر لینا، کسی کو شکایت نہیں ہوگی کہ ایپیسوڈ شارٹ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا کر لیتے ہیں، یا پھر جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دیں، یا جن لوگوں کو شارٹ لگتی ہے وہ ایک ہفتے کی جمع کر کے پڑھ لیں۔ یہ میں کام کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب میرے ایک نہیں بلکہ 2 ناول چل رہے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی قسط۔ ایک تو آپ لوگ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہو نا، بڑی غلط کرتے ہو۔ چلو، وہ میری ماما کہتی ہیں اپنا دل بے ایمان ہوتا ہے اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، تو ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جانے قسط نمبر 30، تحریر عریشہ۔ زرشی میری جان اٹھ جا، تجھے پتہ ہے نا آج شاہ صاحب گھر پر ہی ہیں، تو تجھے ان کا ناشتہ بھی بنانا ہے۔ اٹھ جا میری جان، جلدی سے جا کر ناشتہ بنا دے، کیونکہ شاہ بیگم تیری غیر موجودگی محسوس کر چکی ہیں، صبح سے سب ملازموں سے تیرے بارے میں پوچھ چکی ہیں، اور تجھے تو پتہ ہے نا سکینہ کی بیٹیوں کو نہ جانے تمہارے ساتھ کیسی ضد ہے، جب دیکھو تمہاری برائیاں کرنے میں لگی رہتی ہیں۔ لیکن رضیہ کی بیٹی بڑی پیاری ہے، تو اسی کے ساتھ رہا کر، ورنہ سکینہ کی بیٹیاں تو اس وقت بھی شاہ بیگم کے کان تیرے خلاف بھر رہی ہوں گی، اور پھر شاہ بیگم تمہیں سخت سست سنائیں گی تو تمہارا دل خراب ہو جائے گا۔ اٹھنا میرا بچہ۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ جاگتے ہوئے بھی تکیے میں سر دیے زبردستی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ اس کا بالکل حویلی جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ پھر ان کا وہی حویلی والوں کے احسانات کا چیپٹر شروع ہو جاتا، اور پھر صبح سے لے کر شام تک وہ ان کے احسانوں کے بارے میں ہی بتاتی رہتی، جنہیں وہ بچپن سے سنتی آئی تھی۔
لیکن تب اسے بھی یہ سب کچھ بہت زیادہ لگتا تھا۔ لیکن آج اس کے خیالات بدل چکے تھے، اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ آج اس کے لیے شاہ خاندان والوں کے احسانات صرف ڈرامہ بن کر رہ گئے تھے۔ وہ ان جیسے بے بس لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے اپنے کون کون سے کام نکلواتے تھے۔ ان لوگوں کی اصلیت تو اس پر اب کھلی تھی، اور زراور شاہ کی حقیقت جان کر اسے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اسے بہت زیادہ اونچے مقام پر بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں سے گر چکا تھا۔ شاید وہ اس کی ذات پر اپنے سارے احسانات بھی اسی وجہ سے کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس پر غلط نگاہ رکھتا تھا۔ لیکن اس کی نگاہ اگر غلط ہوتی تو وہ اس سے نکاح کیوں کرتا؟ وہ کیوں اسے اپنی بیوی بناتا؟ کیوں اسے نکاح کے لیے مجبور کرتا؟ اگر وہ چاہتا تو اپنی ہوس پوری کر سکتا تھا۔ اسے کون تھا پوچھنے والا؟ لیکن اس نے تو اس سے نکاح کیا تھا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ تو کیا سچ میں وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ اس کی سوچ نے ایک نیا سرا پکڑا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کا دماغ اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا۔ اگر وہ اتنا سچا ہوتا تو اس کے گھر میں رشتہ لاتا، اس سے نکاح کی خاطر اس کے ماں باپ کے سامنے اس کا رشتہ پیش کرتا، نہ کہ یوں زبردستی اغوا کر کے اس سے نکاح کرتا۔ ہاں، وہ محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ محبت انسان سے ایسی غلطیاں نہیں کرواتی۔ محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے، جس سے بہت محبت اور چاہت سے نبھایا جاتا ہے۔ لیکن زراور شاہ نے اس کے دل میں چاہت بھرنے کے بجائے اپنے لیے نفرت بھر دی تھی۔ اس کے نکاح میں آنے کے بعد شاید وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہ کر پاتی، لیکن محبت کی گنجائش بھی زراور شاہ نے نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مجبور ہو کر اٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس اپنی ماں کے سوالوں کے جوابات نہیں تھے، اس کے پاس حویلی نہ جانے کی وجہ نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، شاہ بیگم کو کچن میں مصروف پایا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے اپنے ہاتھ چلانے لگی تاکہ ان کے سخت باتوں کا شکار نہ ہو، لیکن ایسا تو جیسے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ شروع ہو گئی تھی۔ ارے زرش مہارانی، آپ تو جلدی آ گئی۔ ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے؟ صرف 7:15 ہی تو بجے ہیں۔ آرام سے آتی، ناشتہ کر کے آئی ہیں، یا یہاں جو آپ کے ملازم بیٹھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ناشتہ پیش کریں گے؟ ارے رکیں، آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا، آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دیتی ہوں، وہ طنز کے تیر برساتے ہوئے کہنے لگی۔ زرش شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی حیثیت اسے انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، وہ دراصل آنکھ دیر سے کھلی۔ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکاتے معافی مانگنے لگی۔ شاہ بیگم نے ذرا سی گردن اکڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، کر رہی ہوں معاف تجھے، لیکن ایک شرط پر۔ شام میں یمنا یہاں آنے والی ہے تو تجھے اس کی خدمت میں حاضر ہونا ہوگا، اور ہاں، ہر وقت اس انایا کے ساتھ نہ چپکی رہا کر تم۔ وہ خود ایک بد کردار لڑکی ہے،
تجھے بگاڑ دے گی۔ اس کی عمر اور باتوں پر ہرگز مت جانا، تو اسے نہیں جانتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے انایا کے بارے میں بتانے لگی تو اسے غصہ آنے لگا۔ وہ اپنی اتنی پیاری دوست کے کردار پر کچھ غلط بات نہیں سن سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کا خاموش رہنا بہتر تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا صرف ایک لفظ انایا کے لیے کوئی نہ کوئی بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ ان کی باتیں نظر انداز کرتی جلدی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ شاہ بیگم بھی مزید اس ملازمہ کے ساتھ اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے اگنور کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی زرشے نے گہرا سانس لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے ناشتہ لے کر زراور کے کمرے میں جانا تھا، جو آج کام پر نہیں جانے والا تھا۔ اس لیے اس نے اپنا ناشتہ کمرے میں لانے کا حکم دیا تھا، اور اس حکم پر وہ سلجھ کر رہ گئی تھی۔ اسے اس کی بھیجا ضد پر سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن ہائے رے یہ مجبوری، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی ساتھی 13 سالہ ملازمہ گوری سے ناشتہ زراور کے کمرے میں لے جانے کو کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ شاہ بیگم سے رات کے دعوت کا پوچھنے جا رہی ہے، جس پر وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب وہ گھر چلی جائے، کیونکہ صبح سوائے زراور کا ناشتہ بنانے کے اسے اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور شاہ بیگم نے اسے شام کے لیے کام دیا ہوا تھا جو اسے شام میں آ کر کرنا تھا۔ لیکن اگر وہ باہر نکلتی تو شاہ بیگم اسے دیکھ کر اور کام دے دیتی، لیکن وہ زراور کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی، اسی لیے تھوڑی دیر وہیں کچن میں بیٹھ کر شاہ بیگم کے اپنے کمرے میں جانے کا انتظار کرنے لگی۔ تم ناشتہ لے کر کیوں آئی ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور جس کا یہ کام ہے یہ ٹرے اسی کو تھما کر بھیجو۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس نے فوراً اجازت دے دی تھی، لیکن یہ کیا؟ آج اس کے قدموں کی چاپ کے بجائے اسے کسی اور کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دوسری ملازمہ سامنے میز پر اس کا ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس ملازمہ کو کھڑے کھڑے غائب کر دے۔ اس نے بے حد غصے سے اسے مخاطب کیا تھا، شاہ جی، وہ شاہ بیگم کے مہمان آنے والی ہے، میرا مطلب ہے ان کی بانجی آئیں گی یمنا بی بی، تو زرشے باجی ان کے کھانے پینے کا سامان تیار کرنے کے لیے شاہ بیگم کے کمرے میں جانے والی تھی، کیونکہ شاہ بیگم نے اس سے کہا تھا کہ آج وہ دیر سے کام پر آئی ہیں، اس کی سزا کے طور پر انہیں شاہ بیگم کے مہمانوں کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ ملازمہ نے طوطے کی طرح اسے خبر سنائی تھی، جس پر زراور کے ماتھے کے بل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھنے لگے۔ چاچی کو کس نے کہہ دیا کہ وہ یمنا کی ملازمہ ہے، یا پھر وہ اس گھر میں میرے علاوہ کسی اور کے کام کر سکتی ہے؟ انہیں تو ٹھیک سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ زرشے کو میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کے رشتہ داروں کے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں۔ وہ بے حد غصے سے سوچ رہا تھا، اور پھر ایک نظر اسے دیکھا جو پہلے ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ 13 سالہ وہ ملازمہ مالی کی بیٹی تھی، جو 2 ماہ سے اسکول کے بعد اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے حویلی آتی تھی، لیکن آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ صبح صبح حویلی میں موجود تھی۔ لیکن اس بیچاری کو کیا پتہ تھا کہ وہ صبح صبح ہی زراور شاہ کے غصے کا شکار ہو جائے گی۔ چھوٹی
تم یہ سارا ناشتہ اٹھاؤ اور زرشے سے کہو کہ میرا ناشتہ لے کر آئے، اور آئندہ ایک بات یاد رکھنا، تم وہ کام کرو جو تمہاری ماں کے حصے میں آتا ہے، باقی لوگ اپنے کام خود کر سکتے ہیں، سمجھی میرا بچہ؟ وہ اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کے غصے سے گھبرا گئی ہے، اسی لیے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ زراور کو اچانک بدلتے اور مسکراتے دیکھ وہ فوراً ٹرے ٹیبل سے اٹھا کر واپس نیچے چلی گئی، جبکہ زراور یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے چاچی سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ زرشے کو ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہی تھی اور اب زرشے کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ معاملہ اب زرشے کی نہیں بلکہ اس کی اپنی عزت کا تھا۔ زرشے باجی، یہ رہا ناشتہ۔ زراور صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اور آپ کو ہی کرنا ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے مدد کے لیے آتی ہوں، نہ کہ آپ کے کام کرنے کے لیے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود اپنے کام مکمل کریں۔ اس نے زراور کی بتائی ہوئی بات اس کے کانوں تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور وہ جو چاچی بیگم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی اس کی بات پر پریشان ہو گئی۔ اسے یہی پتہ تھا کہ یمنا وغیرہ رات تک آئیں گے اور اس نے شام تک ہی واپس حویلی آنا تھا، جب تک زراور کسی نہ کسی کام کے لیے حویلی سے نکل چکا ہو، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ زراور صاحب بہت غصے میں ہیں، اوپر جائیں جلدی سے، اور یہ نہ ہو کہ نوکری سے فارغ کر دیں، آپ نے تو آج میری جان ہی خطرے میں ڈال دی تھی، جلدی جائیں۔ وہ ٹرے اس کے حوالے کرتی اپنے کام کرنے لگی، جبکہ اس نے مجبور ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو مضبوطی سے تھاما اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی زراور کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے کے باہر آ کر اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، لیکن اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، تو اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے کچھ سکون ہوا۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا اور اسی تیزی سے اس کا ارادہ کمرے سے نکل جانے کا تھا۔ وہ ناشتہ لگا کر جیسے ہی پلٹی، اچانک چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آفات پر زمین بوس ہوتی، کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بے حد نزدیک کر لیا۔ وہ ابھی نہا کر نکلا تھا، اسی لیے شرٹ پہننے کی زحمت اس نے اب تک گوارا نہ کی تھی۔ اس کے بھیگے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گھنی مونچھوں کو بل دے کر اوپر کی طرف کر کے ہلکی بری داڑھی میں وہ اس وقت بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ اس کی اس قدر قربت پر زرشے کی سانسیں تیز ہونے لگیں، جبکہ زرشے کا چور انداز زاور شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھیر گیا۔ مطلب تمہارا یہاں سے بھاگنے کا پلان تھا، جو میرے آ جانے سے فیل ہو گیا ہے۔ اسے مزید اپنے بازو میں جکڑتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں قید کر کر اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ وہ شرم کے مارے نگاہ تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ وہ اس کی شرم و حیا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ یقیناً اس کی نگاہیں اٹھا کر اسے نہ دیکھنے کی وجہ اس کا شرٹ لیس ہونا تھا، لیکن اس کی یہ شرم و حیا زراور کے دل کے تار بہت برے طرح سے چھیڑ رہی تھی۔ اس کا دل حد درجہ بے ایمان ہو رہا تھا۔
وہ جتنا اس سے دور ہونے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی وہ اتنا ہی اسے اپنے بے حد قریب کرتا جا رہا تھا، انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر وہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہا تھا۔ تو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل ہم ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 31 کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت۔ ناول کی دوسری قسط انشاءاللہ صبح پوسٹ کروں گی، خیر وہ تو میں رسپانس چیک کروں گی کہ کیسا ہے، کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں پچھلے ناول پہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ناول پہلے یوٹیوب پر دے دیا تو ہم لوگوں نے وہاں سے ریڈ کر لیا، تو یہاں پر کیوں ریڈ کریں۔ تو اب میں نے یہ والا کام کیا ہے کہ اب میں نے ڈائریکٹ ایک ناول ادھر تو ایک ناول ادھر دیا ہے۔ اب اگر یوٹیوب والے اور فیس بک والے ریڈرز مقابلہ کریں تو کر سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ ریویوز کون سے ناول پہ آتے ہیں، یوٹیوب پہ یا پھر فیس بک پہ۔ ویسے آپ بتائیں کہ آپ کو فیس بک پہ پڑھنے پہ زیادہ مزہ آتا ہے یا یوٹیوب پہ۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔